اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا، انسان بنایا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی امیدوں پر اور باری تعالیٰ کی توقعات پر کھڑے اترنے والے ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو ہم اللہ کی مخلوقات میں اس کی سب سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے بھی بنے۔ یہ ہمارے مقام کا تقاضا ہے، کیونکہ جس نعمت سے اللہ نے ہمیں انسان بنا کر مالا مال فرمایا ہے، اپنی مخلوقات میں سے کسی اور کو اللہ نے اس نعمت سے نہیں نوازا، تو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی زیادہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم ایسے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں کہ دنیا میں بھی کامیابی ہمیں نصیب ہو اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی ہمارا مقدر ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان میں وہ 3 خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو نجات و کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہ 3 صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 منجیات، 3 خصلتیں اور عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہے، انسان کا بیڑا پار کرنے والی ہے، انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، جلوت و خلوت میں، ظاہر و باطن میں، مجمع اور تنہائی میں اللہ کا ڈر، خوف و خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ پہلی صفت ہے۔ 10 آدمیوں کے بیچ میں ہو انسان یا تنہا کمرے کے اندر ہو، دونوں مقامات پر حیثیت یکساں ہونی چاہیے اور ہر عمل کرتے وقت یہ احساس دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا، اس لیے کہ اس کی نگاہوں سے کسی کا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ نہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ مجھے برا نہ سمجھیں، لوگوں سے شرم آتی ہے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ لو بھائی حافظ صاحب ہو کے جھوٹ بول رہے، سر پہ ٹوپی لگا کے گالی دے رہے، چہرے کو داڑھی کے نور سے منور کر کے بدزبانی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اس شرم میں انسان لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا۔ اور جب تنہائی میں ہوتا ہے، جہاں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، وہاں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اب تو اس موبائل نے تنہائی کے گناہوں کا گراف اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی تنہائی کے اتنے گناہ انسانوں کی زندگیوں میں نہ ہوتے تھے۔ ہم ہوتے ہیں اور ہمارا موبائل ہوتا ہے، اور موبائل کی دنیا میں غلیظ مناظر ہوتے ہیں جن کو تنہائی میں نوجوان ہی نہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والے بہت سے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے تو ہمیں شرم ہے لیکن اللہ سے ہمیں شرم نہیں۔ حالانکہ
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ایسی شرم کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ وہ اللہ مجمع میں بھی تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور تنہائیوں میں بھی تمہارے حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے دل کو خوف الہی کی صفت سے متصف کرو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ کی نافرمانی کا صدور تمہاری ذات سے نہ ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس صفت سے متصف فرمائے، مزین فرمائے، آراستہ فرمائے۔ اور دیکھیے تنہائی کے گناہ سزا کے اعتبار سے بہت سخت ہے اللہ کی نگاہ۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو نقل کرنے والے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا انی لأعلم اقواما یأتون بحسنات کأمثال الجبال، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان نیکیوں کا چٹا لگایا جائے تو پہاڑ بن جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ رب العزت والجلال ان ساری کی ساری نیکیوں کو جو پہاڑوں کے برابر ہوگی ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گے، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ان کی قدر نہیں ہوگی، کوئی ان کا اجر نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ کون لوگ ہوں، ہمارے سامنے ان کی تصویر واضح کیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو ذرات کی طرح بکھیر دیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہم من اخوانکم، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی انسانوں ہی کی جماعت ہوگی، اور ان کا قصور یہ ہوگا، ان کی کوتاہی یہ ہوگی، ان کی خامی اور کمزوری اور جرم یہ ہوگا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کا ارتکاب کرتے تھے اور شریعت کے حدود کو پھلانگ جایا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ انسان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، سارے کے سارے حسنات اور ساری کی ساری نیکیاں اللہ کی نگاہ میں غیر معتبر قرار دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جلوت و خلوت کے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور صفت تقوی سے باری تعالی ہم سب کی زندگی کو متصف فرمائے۔ یہ ہے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط۔ انسان اگر متقی بن جائے گا تو اللہ نے اس کے لیے انعامات کے وعدوں کی ایک جھڑی لگا دی ہے، ایک سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی کی صفت اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ متعین فرما دیں گے۔
اور ایسے ایسے راستوں سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے اور متقی بن کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے، جس کے ذریعے تم حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے پر قادر ہو جاؤ، تمہاری سیئات کو درگزر فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تو بڑے فضل والے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی کے لوگ ایمان لانے والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین سے برکات کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے، یعنی ایمان کی دولت سے محروم مت ہو جانا۔ زندگی تمہاری نعمت ایمان کے ساتھ ہی گزرنی چاہیے۔ تو تقوی یہ بڑی عالی شان اور جلیل المرتبت صفت ہے، اللہ ہم سب کو اس صفت سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ ہے پہلی شرط نجات کے لیے۔ دوسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، والقول بالحق فی الرضا والغضب۔ فرمایا دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہتے ہو تو خوشی کا موقع ہو یا غصے کا مرحلہ ہو، زبان کو بے قابو مت ہونے دیں، صحیح بولو، سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، لیکن تمہیں اپنی زبان کے غلط استعمال کی عادت ہرگز نہ بنانی چاہیے۔ دو مواقع ہوتے ہیں جس میں عام طور پر انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، یا تو بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، یا بہت زیادہ غصے میں آنے کی وجہ سے انسان کی زبان بے لگام اور بے قابو ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر غصے میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بول کیا رہا۔ کتنے گھر بسے بسائے اجڑ جاتے ہیں غصے میں شوہر کے غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے۔ طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصے میں پیش آتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے اور غصے میں آ کر شوہر طلاق دے بیٹھتا ہے، تین مرتبہ طلاق کے جملے کہہ دیتا ہے، بعد میں جب غصہ اترتا ہے تو دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر مفتی صاحب کے چکر لگاتا ہے کہ حضرت کوئی راستہ بتا دو، میرا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، میں تو بیوی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، میں نے تو غصے میں کہہ دیا۔ وہ غصے میں کہا ہو یا مذاق میں کہا ہو، طلاق کے بول تو جب نکل گئے تو نکل گئے، اب بیوی سے علیحدہ ہو کر ہی زندگی گزارنی ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے رضا اور غضب دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بہت زیادہ خوشی میں بھی آپے سے باہر مت ہو جاؤ، اور بہت زیادہ غصے میں بھی اپنی زبان پر قابو اور لگام رکھے رہا۔ یہ زبان اللہ نے بے سوچے سمجھے بولنے کے لیے نہیں دی، بلکہ شریعت کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔
پہلے سوچو کیا بولنا، اور پھر تولو کہ جو جملہ میں بولوں گا وہ موقع اور محل کے اعتبار سے مناسب ہوگا نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ موقع محل کے اعتبار سے صحیح بات کہنی بھی مناسب نہیں ہوتی، کہنے کے مقابلے میں خاموش رہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے ہر بات ہر جگہ بولی بھی نہیں جاتی۔ تو سوچو، تولو، اور جب دیکھو کہ اب ٹھیک ٹھاک بات ہو گئی تو اپنی زبان سے کلمات کو ادا کرو، اور بلا سوچے سمجھے قینچی کی طرح زبان چلاؤ گے تو تمہیں خود اپنے بول پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور آخری شرط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، والقصد فی الفقر والغنى، مالداری ہو یا تنگ دستی، فقر ہو یا غنا، اعتدال اور میانہ روی یعنی درمیان کے راستے کو مت چھوڑو۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ذرا سی اس کی جیب گرم ہوتی ہے تو پھر پیر زمین پر نہیں رہتے، ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ 2-4 ہزار کیا آ گئے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اڑنے اڑانے کی ضرورت نہیں، زمین پر رہو اور اپنی حیثیت کو پہچانو، کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کیا بنایا، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی۔ اعتدال کو اختیار کرو، میانہ روی کو اختیار کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر پائیداری ہے۔ یہ اتنی جامع نصیحتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص بھی ان پر عمل کرے گا اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عزت و کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں متبع شریعت بنائے، متبع سنت بنائے، ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جن حضرات نے مدرسے کا تعاون کیا ہے یا آئندہ کریں گے اللہ سب کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔